بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورہ فاتر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو، اس لیے کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، تو لہذا اس شیطان کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بنا لو. انما يدعو حزبہ، وہ اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے، اپنی جماعت کی دعوت دیتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ لوگ جہنمی بن جائیں. برادران اسلام، بزرگ اور عزیزوں، معزز خواتین، شیطان اور اس کے دروازے، یہ آج کی اس مبارک مجلس کا عنوان ہے. جس عنوان کے تحت ہماری اس زندگی کے اندر شیطان نے جو دروازے پیدا کر رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے، جس کا مقصد خود تو جہنمی ہے، ہم کو بھی جہنمی بنا دے، جس کا مقصد وہ اکیلے نہ جلے بلکہ ہم بھی اس کے ساتھ جلیں. تو ان دروازوں کو ہم پہچانیں، تاکہ ان دروازوں سے اپنے آپ کو ہم دور کر سکیں، اپنی زندگیوں میں ان دروازوں کو ہم لاک کر دے سکیں، لاک کر سکیں، بند کر سکیں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ شیطان ہے کون، اس سے ہمیں کیوں بچنا چاہیے، ذرا اس چیز کو ہم ذہن میں لے آئیں. قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف
آیت نمبر 11 سے لے کر 25 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی نافرمانی انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ اس شیطان کی دشمنی کیا ہے اور کیوں یہ شیطان انسان کا دشمن بنا اور دشمن بننے کے بعد اب اس کا اصل گول اصل مشن کیا ہے اس کو اللہ واضح کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم اگر ذہن میں رکھیں تو پھر آگے ہم ان دروازوں کو بھی ہم پہچان سکیں گے جو دروازے اس نے بنا رکھے ہیں جہنم کی طرف کھینچنے کے لیے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جب اس شیطان کو آدم کی تخلیق کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں پر شیطان انکار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ جب پوچھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیا اللہ تو اس آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. شیطان نے دلیل دی، خاموش نہیں رہا. لیکن یہ دلیل جو تھی اللہ کی فرما برداری میں نہیں تھی، اللہ کی مخالفت میں تھی، اور یہ دلیل لاجیکل ویو سے تھی. اسی وجہ سے دین کی جو دلیل لاجیکل پوائنٹ سے لوگ دیتے ہیں وہ شیطان کے چیلے، کیونکہ پہلی دلیل اس نے قائم کی. دلیل تو دی، کہا کہ اے اللہ یہ تو مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں. کہنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ آگ بلندی چاہتی. آگ اگر آپ نیچے بھی جلائیں تو وہ بلند ہوتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی یہ پستی چاہتی ہے. مٹی کے گولے کو آپ اوپر بھی پھینک دیں تو نیچے ہی واپس آتا. تو یہ اس کی فطرت میں پستی ہے. میری فطرت کے اندر بلند ہونا، بلند میں ہوں، یہ پست ہے. تو میں اس پست تخلیق اس پست مخلوق کو کیسے سجدہ کروں؟ تو جو دلیل اس نے دی اس کے پیچھے تکبر تھا، عناد تھا، ابا و استکبار تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اس جگہ پر تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے. فخرج منہا، نکل جا، یہاں سے اتر جا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. کہ اپنی بڑائی اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے تکبر اور اتراتے ہوئے فخر و غرور کرتے ہوئے تو نے میرے حکم کی پامالی کی، سجدہ نہیں کیا. فرمایا کہ یہاں سے اتر جا. فاهبط منها، کیوں؟ فما يكون لك ان تتكبر فيها. یہاں پر یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس مقام پر تم اتراؤ و تکبر کرو. فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، تم ذلیل ہو. تو اس کے بعد چونکہ اس کی ذلت آدم کی وجہ سے تھی تو یہ انتقام پر اتر آیا. کہا کہ اے اللہ تم مجھے مہلت دے، ٹھیک ہے میں اترتا ہوں، لیکن جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں اس ذلت کا بدلہ یہ ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ بدلہ تیری نافرمانی کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا. ٹھیک ہے راضی تو ہوں، لیکن اکیلا نہیں جاؤں گا، اس کو بھی لے کر جاؤں گا. یہی نہیں
اس کی جتنی ضروریت آئے گی ان سب کو لے کر میں جہنم میں پہنچوں گا. یہ پورا کنورزیشن ہے جو کئی مقامات پر اللہ نے نقل کیا، سورہ اعراف کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اس کا ذکر کیا. تو یہاں پر سورہ اعراف کے اندر شیطان کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اے اللہ تو نے مجھے بے راہ کر دیا، جنت کی راہ سے ہٹا دیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اگر تو مجھے مہلت دے دے، مہلت پہلے سے مانگی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک، تیرے لیے مہلت. اب اس مہلت اور یہ قوتیں جو اللہ نے اس کو بخشی، اب ان کا استعمال اس نے یہ بتلا دیا کہ میں کیا کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تیری جو صراط مستقیم ہے اس پر میں بیٹھ جاؤں گا. ان میں سے میں کوشش کروں گا کوئی نہ آئے اس راستے پر، آدم اور اس کے اولاد میں سے کوئی صراط مستقیم پر نہ چڑھے. یہ میرا مشن ہے. اس کی وجہ سے میں جہنم میں پہنچ رہا ہوں، تب یہ میری وجہ سے یہ جہنم میں پہنچیں گے. پھر میں کیسے انہیں گمراہ کروں گا؟ جب صراط مستقیم پر میں بیٹھ گیا، صراط مستقیم تک ان کو آنے نہیں دیا، تو پھر یہ لوگ جائیں گے کیسے؟ زگ زیگ، سیدھی راہ کو چھوڑیں گے، ادھر ادھر نکلیں گے. تو اب میں ان کو جو کھینچوں گا اپنی طرف، ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا. کیسے؟ من بین ایدیہم، آگے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، داہنے جانب سے، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے. جتنے مین ڈائریکشن ہیں سب گنوا دیا، ہر طرف سے. پھر کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ ان میں سے اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ ناشکر نافرمان رہیں گے تیرے. تو اس مشن کو اس نے واضح کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آدم اور اس کی ذریت کو کھلے کھلے الفاظ میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اپنی کتاب کے اندر یہ کوشن دیا، یہ تنبیہ فرما دی. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاطر کی تلاوت کی ابتدا میں، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، سے مسلمانی نہیں. اس کا مشن صرف مسلمانوں کو جہنم میں جھونکنا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو، آدم کی جتنی اولاد ہے قیامت تک کے لیے، ان سب کو جہنم میں لانا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق. یاد رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ جو کچھ فرما رہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رونق تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. پھر جہنم میں پہنچانے کے لیے جو مشن بنائے ہوئے شیطان پہنچا، ذرا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. ولا یغرنکم باللہ الغرور، دھوکہ دینے والا یہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اور دوسرے الفاظ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. دشمنی اس کی ڈھکی چھپی نہیں ہے، در پردہ نہیں ہے، سینہ بسینہ نہیں ہے، رازوں میں نہیں ہے. دن کی روشنی کی طرح بالکل واضح اس کی دشمنی ہے. چیلنج کرتے ہوئے وہ آیا، میدان میں اترا ہوا، صرف تمہارے پیچھے ہی نہیں، تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے داہنے بھی ہے، تمہارے بائیں بھی ہے، ہر طرف سے تمہیں گھیرنے کی کوششوں میں لگا ہوا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فاتخذوه عدوا، اس کو تم دشمن بنا لو. دشمن واضح ہے تمہارے سامنے، اس کو دشمن سمجھو تو پھر اس کی راہ سے بچو گے، اس کے دروازوں کے قریب نہیں جاؤ گے، بلکہ اس کی کھڑکیوں تک بھی نہیں پہنچو گے. لیکن اگر تم اس کو دشمن نہ سمجھو تو کھڑکیاں تو کیا، دروازوں میں بھی داخل ہو جاؤ گے. جتنی اس کی باتیں، جتنے اس کے کام ہیں، وہ تمام تم کرنے لگو گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم خود بھی اسی کے مشن کے تحت تم بھی کام کرو گے. شیاطین صرف جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا شیاطین الانس والجن، شیطان دو طرح کے ہیں، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. اور انسانوں والے شیاطین، انسان نما شیاطین وہ کون ہیں؟ جو اس شیطان کے مشن کو لے کر چلتے ہیں، جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ان اسالیب کو، اس کے ان طریقوں کو اور گمراہ کرنے کے جو دروازے اس نے بنا رکھے ہیں ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور واضح انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت لعنہ اللہ کی لعنت ہے شیطان پر. پھر فرمایا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. سورہ نساء آیت نمبر 118 سے 121 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شیطان پر اللہ کی لعنت. تو شیطان نے کہا اللہ سے وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصہ میں اپنا لے لوں گا. اپنے کچھ لوگ جو میرے ساتھ چلنے والے ہوں گے، میرے ساتھ جلنے والے ہوں گے، ان کو میں حاصل کروں گا. کیسے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں میں گمراہ کروں گا، سیدھی راہ سے بھٹکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر امنگیں پیدا کروں گا، تمنائیں خواہشات ان کے اندر میں بڑھا دوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس کی ایک مثال، میں انہیں حکم دوں گا، میں نے انہیں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ جانوروں کے کانوں کو وہ کاٹیں. جاہلیت کے اندر جانوروں کے بعض خاص جانوروں کے کانوں کو کاٹ کر ان کے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے. اب اس پر کوئی سواری نہ کرے یہ فلاں بزرگ کا بکرا، یہ فلاں دیوتا کی گائے. ہمارے پاس بھی اتنے قادر ولی کا بکرا ہے یا نہیں؟ قادر ولی کا بکرا، اجمیر کی دیگ، ہاں اس طرح کے جانور، کسمور کی مرغی، یہ نہیں ہے. تو جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چھوڑ دینا، اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ اس کے کانوں کو سوراخ کر کاٹ دیے جاتے. اللہ کے ساتھ شرک.
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر 4 چیزوں کا ذکر آیا کہ وہ حرام ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام جس چیز پر لیا گیا ہو، جس کی رضامندی کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے وہ چیز نظر مانی گئی ہو، حرام ہے، کیونکہ نظر اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی جانور پر غیر اللہ کا نام اگر لیا گیا ہے تو حرام ہے۔ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر 1000 مرتبہ ہم نے کہا، لیکن مقصود قادر ولی کے نام پر بکرا چھوڑنا حرام ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ اس طرح جانوروں کا اگر چھوڑنا اگر ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اسی ضمن میں وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کا نام، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جا رہا ہو، جس کھانے پر ہے، جس چیز پر، وہ بھی حرام ہے۔ جتنی بھی ہمارے پاس 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، سیمنی شریف ہے، کھیر پوریوں والا مسئلہ، حلوے پوریوں کی فاتحہ، یہ جتنی بھی فاتحات ہیں یہ سب اس ضمن میں داخل ہو جاتی ہیں وما اہل لغیر اللہ بھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی وہاں پر مقصود ہے، حرام ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ان کاموں میں ان کو مبتلا کروں گا، پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا، انہیں گائیڈ کروں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔ اللہ نے جیسے بنایا اس میں اپنی طرف سے اضافے کریں یا کمی کریں۔ اللہ نے مرد بنایا تو عورتیں داڑھی منڈوا کر، مونچھیں منڈوا کر اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کر لیتے ہیں، تغیر خلق۔ اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کر رہو، اپنے آپ کو عورتوں سے مشابہت کرنے والے رسول اللہ نے شاہ فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے، المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورتوں کی طرح بنا لیتے ہیں یا عورتوں سے مشابہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں، ان کے کپڑے پہننا، ان کی شکل اختیار کرنا، ان کی طرح بال لمبے لمبے کر لینا، جو آج کا فیشن نکلا، پیچھے سے معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ مرد یا عورت ہے، آگے جا کے جھانکیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ آگے بھی جا کر جھانکیں تو پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی واقعتاً یہ عورت ہے مرد ہے، علامتیں غائب، یہ حال ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے آپ کو مرد کے مشابہ ٹھہرا دیتی ہیں، مردوں کے کپڑے، ٹائٹ ٹی شرٹ جینز کون پہن رہی ہیں عورتیں؟ مردوں کے مشابہ کپڑے یا مردوں کے مشابہ شکلیں، مردوں کا لباس، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے لعنت میں انسان کو لے آتی ہیں، جو شیطان کا یہ طریقہ، شیطان کا یہ راستہ۔ تو پھر اس نے کہا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو شیطان کو دوست بنا لے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یہ کھلا نقصان اٹھانے والا، اس سے بڑھ کر نقصان والا اور کوئی نہیں۔ اب یہ شیطان کرے گا کیا کرتا ہے؟ یعدہم، ان سے وعدے کرتا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، ویمنیہم، امنگیں پیدا کرتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے طریقے، لاٹری، تجارت میں پیسے لگاؤ گے ممکن ہے گھاٹا ہو جائے، فکسڈ ڈپازٹ ڈال دو، بانڈز خرید لو یا سود کو دے دو پیسے، چل رہا ہے، مسلمان ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، دیندار، ناموں کے ساتھ حاجی کے القاب لگاتے ہیں، کاروبار سود والا کاروبار ہے، کاروبار غبن والا کاروبار ہے، دھوکے والا کاروبار ہے، شارٹ کٹ کے اندر پیسے بنانے کے چکر، یعدہم ویمنی، تمنائیں امنگیں پیدا کرتا ہے،
وعدے پہ وعدے تم سے وہ کرتا ہے، اس کا کام صرف وعدہ ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، حقیقت نہیں بدلا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو کچھ بھی تم سے وعدہ کرتا ہے ادھر حقیقت صرف دھوکہ، حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف دھوکہ دلاتا ہے تمہیں. اس دھوکے کے اندر نہ آ جاؤ، اس لیے کہ آخر میں ہوگا کیا؟ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے نکلنے کا کوئی چکر نہیں پائیں گے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. ابھی جہنم میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی رکھ دیا کہ جس شیطان کے چکر میں آ کر یہ لوگ جہنم میں پہنچیں گے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بہت اچھا منظر پیش کیا، مگر اگر حقیقت میں انسان اگر غور کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غفلت کی نیند سے انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیات کافی ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے حضور سب کھڑے ہو جائیں گے، سب بستہ. اب وہاں پر اعلان ہوگا کہ جنتی جہنمی اعمال نامے تقسیم ہوں گے، حشر کا جو عالم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اب جہنم میں جب جمع ہوں گے تو اب وہاں پر کیا ہوگا؟ جو لوگ بڑوں کی بات مانتے، آج کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے بڑے بزرگ ایسے ہی بولے بھائی، اب وہ لوگ جو کیے غلط کیے کیا؟ وہ گمراہ تھے کیا؟ ہمارے اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس طرح فرمایا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج آپ آ کے قرآن حدیث بول رہے ہیں، اب ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ اب یہ سب جو جتنی بھی دلیلیں لوگ دیتے ہیں اب ذرا غور سے سنیں وہاں پر کیا چلے گا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا إنا كنا معكم. وہاں پر کہیں گے جو لوگ جن کے پیچھے چلے ان سرداروں ان بڑے لوگوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، دامن تھام کے چلتے تھے، یہاں بھی تھوڑا دامن دے دو نا، بچا لو. تو کہیں گے کہ آج بچانے بچنے کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہم خود بھی تمہارے ساتھ، ہم بھی ادھر ہی ہیں، جو عذاب تم کو ہے وہ عذاب ہم کو بھی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب سے آج تم کچھ بچا سکتے ہو؟ دنیا میں تو دعوے کر رہے تھے کہ ہم بچا لیں گے، اتنا ادا کر دو، پیر صاحب کی اتنی نظر دے دو. صرف جنت میں اتنے محل نہیں، اتنے باغات، اتنے درخت، وہ بھی لکھ کر دے رہے ہیں لوگ. یہیں پر سرٹیفکیٹ پورے سرٹیفائیڈ آپ کو جنت ہے. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ سرٹیفائیڈ جہنم دے دے گا انہیں، ان کے چیلوں کو ہی نہیں بلکہ ان سرداروں کو بھی، کیونکہ وہی اصل سبب تھے. اب یہ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سارے مناظر پیش کیا. پہلے تو ان کو تلاش کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب فلعنهم لعنا كبيرا. سورہ احزاب کے آخری آیات میں اللہ سے اب یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا باپ دادا کا طریقہ ہے جی، بھی آج دیکھو فاتحہ بند کر دیے، یہاں پر کتنے عرصے سے جو فاتحہ چل رہی ہے، دیکھو 11ویں 12ویں شریف کے خلاف بول رہی ہیں، دیکھو ارے چہلم نہیں کرنا کہتے، ارے زمانے سے چل رہا ہے، باپ دادا سے بلکہ پرکھوں سے یہ چل رہا ہے، اور آج آ کے جو نیا اسلام بتا رہے ہیں. تو باپ دادا کے طریقے کا یہ حوالہ دنیا میں دیتے رہے تو وہاں بھی کہیں گے اے اللہ یہ باپ دادا کے طریقے میں چلتے رہے، ذرا بتا دے ان لوگوں کو تو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے بڑے بڑوں کو پرکھوں کو، ہمارے بڑے بڑے جو عالم فاضل لوگ جو تھے، جو پیر حضرات جو تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکہ لیے ہوئے لوگ ہم سمجھتے تھے، ذرا ان کی وجہ سے جو مسئلے اب ہو گئے ہیں اے اللہ ذرا ان کو تو بتا دے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم
یہاں پر پہنچے تو اے اللہ اگر وہ نہ بھی ملے تو کم از کم آتہم ضعفین من العذاب، ہم کو جتنا عذاب مل رہا ہے اس سے ڈبل کر دے، ان کو دگنا، وجہ کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے. اور ایک دوسری جگہ سورہ حامیم سجدے میں کچھ لوگ فریاد کریں گے، کچھ جہنمی، کہ اے اللہ ذرا بتلا دے تو صحیح وہ لوگ کون ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، تاکہ ہم یہاں پر اپنے پیروں کے نیچے انہیں رون دیں، اس عذاب کا بدلہ ہم ان سے لیں. بہرحال یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ لوگ مل بھی جائیں گے تو کہیں گے بھائی دیکھو ہم بھی اسی کے اندر ہیں، اب کیا فائدہ چیخ و پکار کا، نہ تم ما لنا من محیص سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب حالت یہ ہے کہ چاہے ہم روئیں پلائیں، چاہے ہم صبر کریں، معاملہ ایک ہی ہے، یہاں سے چھٹکارا تو نہیں. اب آپس میں مشورہ کریں گے، ٹھیک ہے. آخر میں وہ لوگ کہیں گے بھائی بے قصور ہم کیا کریں، ہم بڑے تو تھے، صحیح بات ہے، تم ہمارے پیچھے چلے، لیکن کیا ہم خود چل گئے؟ نہیں. جو ہمارا جو گرو شیطان، وہ اصل گنہگار وہ ہے، اصل کرمنل وہ ہے، اس کو پکڑو. تو سب مل کے اب شیطان بھی تو وہی ہوگا، سب مل کے شیطان کے پاس پہنچیں گے. اب وہاں دیکھیں اللہ سے جن کا جو ڈائلاگ اللہ جو نے پیش کیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. اب شیطان کے پاس جب پہنچیں گے، اس کو ملامت کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے کہ تو ہی فساد کی جڑ ہے، تیری طرف سے جو اتنا کچھ ہوا ہے، آج ہم پہنچے ہیں تو اس کا ذمہ دار تو ہے، ہمارا عذاب پورا تو لے لے. یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو شیطان جو ہے بڑے صبر و سکون کے ساتھ انہیں جو وہاں پر خطبہ دے گا. بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اب اس کے بعد وہ کہے گا، اللہ جو ہے اس کی ایک جھلک اللہ نے نقل کی سورہ ابراہیم کے اندر. پڑھیں قرآن اٹھا کر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور گمراہیاں چھٹتی جائیں گی. آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کو پڑھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں، انجینئرنگ کی بڑی بڑی کتابیں، ڈاکٹری کی بڑی بڑی کتابیں جو ہے فلاں جو ہے ڈگری کی پڑھنے کے لیے ہمیں تیار وقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن چھوٹی سی کتاب قرآن کریم، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پڑھتے بھی ہیں تو رٹائے انداز سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کر جو کچھ اللہ نے اس کے اندر پیغام دیا، اس کا مفہوم جان کر عمل کرنے کی تڑپ شاید ہی کسی کے دل کے اندر ہو، اور اگر کسی کے دل کے اندر آ گئی تو خوش نصیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس ڈائلاگ کو اس میں نقل کیا ہے، جس میں شیطان کہے گا، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. مختصر سا خطبہ ایک ہی آیت کے اندر ختم ہو گیا. پوائنٹ کی بات کہے گا، دیکھو بھائی معاملہ اللہ کی طرف سے صاف صاف ہو گیا، جس کا جو حق بنتا تھا اللہ دے دیا اتنا عذاب اس کو، اب ہم کو اس کے عذاب میں رہنا ہے. لیکن ذرا حقیقت پر غور کرو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ تمہارا رب جو اللہ ہے، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، جھوٹ کیوں بولوں، میں نے بھی وعدہ کیا. ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا. فاخلفتکم، میں تو جھوٹا ہوں ہی. فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدہ خلافی کی. اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. اب تم اللہ کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں، میرے وعدے پر یقین کر لیے، میرا کیا قصور ہے. ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم، اور میری کوئی طاقت تھی کیا زبردستی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کھینچا میں، آؤ چلو درگاہ پہ سجدہ کریں گے، آؤ چلو سنیما دیکھیں گے، آؤ چلو شراب پیئیں گے، آؤ چلو سگریٹ پیئیں گے. کون سے کام کے لیے میں تمہیں کھینچا میں؟ غور کرو ذرا، کبھی میں نے زبردستی کی تمہارے معاملے میں؟
کوئی زبردستی نہیں تھی میری، میں نے صرف دعوت دی. دیکھو بورڈ لگا ہے، چلو فرسٹ شو. میں نے صرف دعوت دی کہ آ جاؤ وہاں پر، کیا ہو رہا دیکھو، مزے ہی مزے. صرف دعوت میں نے دی. فاستجبتم لی، میں نے جیسے ہی دعوت دی آ کر گر پڑے، قبول کرتے چلے گئے. بلکہ میرے دعوت دینے سے پہلے تم پہنچتے تھے، دعوت میں بعد میں دیتا تھا، پہلے تم پہنچ جاتے تھے. ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں. فاستجبتم لی فلا تلومونی. ہاں اب نقطے کی بات یہ ہے، مجھے ملامت نہ کرنا، میں ملامت کے قابل نہیں ہوں. اگر میں نے زبردستی کی ہوتی تو واقعتا میں ملامت کے قابل ہوتا. اب ملامت کس کی ہونی ہے؟ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ رب العالمین وہ عظمت و جلال والا، وہ خالق کائنات، وہ مربی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا محسن ہے، اس نے وعدہ کیا تو اس کے وعدے پر تمہیں یقین نہیں تھا. اور میں جھوٹا شیطان جو تمہارے سامنے بھی نہیں آیا، میں نے وعدہ کیا تو میرے وعدے پر تم نے لبیک کہا. یہ تمہاری بدبختی. تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ولا تلومونی ولوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم. نہ تمہاری چیخ و پکار میں مدد کر سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی، نہ میرے عذاب میں سے تم کچھ لے سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. ہاں اس بات کو یاد رکھنا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو کچھ بھی تم نے شرک کیا ہے میرے نام پر، قادر ولی کے بکرے، ہاں اجمیر کی درگاہ کے دیگیں، اور یہاں کے سجدے، اور وہاں کے نیازیں، ان کے جھنڈے، ان کے فاتحہ، یہ جتنی بھی شرکیات ہو رہی تھیں ان سب سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سب تمہارے اپنے شرکیات تھے، تم بھگتو. ان الظالمین لهم عذاب علیم. ہاں جو ظالم ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں شیطان کا خطبہ سننے سے پہلے اللہ نقل کر رہا ہے اس خطبے کو کہ اس طرح وہ کہے گا. آنکھیں کھول لو، ابھی غفلت کی نیند میں نہ رہو، ابھی دامنوں کی تلاش میں نہ چلو. کسی کا کوئی دامن نہیں رہے گا. حشر کے میدان میں تو سب ننگے ہوں گے. کس کا دامن پکڑو گی؟ پیر صاحب خود ننگے رہیں گے، کہاں سے دامن لائیں گے؟ یہ سب جاہل لوگ ہیں جو لوگوں کو اس طرح ورغلاتے ہیں کہ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا دامن، فلاں کا ان کا ہاتھ تھام کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو اکیلا پیدا کیا، اکیلے آپ دنیا میں آئے، اکیلے اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے قبر سے اٹھیں گے، اکیلے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، اکیلے جواب دہ ہوں گے. پھر اس کے بعد فیصلے ہونے کے بعد، جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد، اس کے بعد شفاعت کے مراحل اللہ تعالیٰ جو رکھیں گے، اس دنیا کے اعتبار سے کئی ہزار سال کے بعد کا مسئلہ، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. جب تک انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں اگر پہنچ گیا تو جل کر خاک ہو جائے گا. پھر کس کا دامن کہاں کام آئے گا؟ تو میرے دوستو ان چکروں کو چھوڑو اور شیطان کا، اب شیطان کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے کیا ہیں. ان دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولنے کی اس کو مہلت دے دی. اللہ نے خود ہی جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے اس کو مہلت کے ساتھ طاقتیں بھی دی، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کو مہلت دیتے ہوئے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. کتنی جگہ پر اللہ